اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، نظام کو اور سماج کو، یہ بے شعور ہیں، ان کے دل مریض ہیں اور ان کی بیماری اللہ نے بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کا ایک رویہ سماجی یہ ہے کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا، یہ فاسد ہیں اور مفسد ہیں۔ فاسد ہیں اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنے اعمال میں، اور مفسد ہیں باقی سماج کو۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ فساد مت کریں، اس کے جواب میں یہ مصلح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اپنے فساد کو یا افساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اور بے شعور ہیں یہ مفسد ہی لیکن بے شعور ہیں۔ یہ آیہ کریمہ ناظر ہے سماجی فساد کی طرف، اور سماجی فساد کا ایک محرک منافق طبقہ ہے، دوغلے لوگ جو فاسد ہیں خود اور مفسد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ فساد کے اور بھی عوامل ہیں یا موارد، جیسا پہلے بیان ہوا ہے۔ سماجی فساد میں قرآن کریم نے یہ مطلب بھی ذکر کیا ہے کہ وقوع فساد حتمی ہے۔ ہر صورت میں فساد معاشرے کے اندر، انسانی سماج کے اندر فساد وقوع پذیر ہوگا، برپا ہوگا، اور اس فساد کو روکنا ہے۔ جس طرح سماجی عوامل باعث بنتے ہیں وقوع فساد کے، سماجی محرکات ہی اس کی مزاحمت بھی کریں، ممانعت بھی کریں، اس کو روکیں بھی۔ سابقہ و سابقہ اقوام کی قرآن نے مثالیں دی ہیں کہ ان کے اندر فساد وقوع پذیر ہوتا تھا، اور یہی طبقہ جو مسلمانوں کو جس کی آگاہی دی جا رہی ہے، یہی طبقہ ان اقوام میں بھی فساد برپا کرتا تھا۔ البتہ فساد اس میں منحصر نہیں ہے جو منافق ایجاد کرتا ہے، بلکہ فساد کے قرآن نے محرکات عوامل بتائے ہیں، جیسے حکمران ہیں، سلاطین ہیں، ملوک ہیں۔ فرعون کی مثال دی ہے کہ اس نے فساد برپا کیا ہے، اور اس کے علاوہ بعض طبقات ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ اپنے مقام پر آگے بحث آئے گی، جیسے یاجوج و ماجوج ہیں، یہ مفسد ہیں، یہ سماجی طبقات ہیں وہ فساد پھیلانے والے، یا بعض اوقات بعض نسلیں اور قبائل ہیں جن کا کام فقط فساد پھیلانا ہے، اور اس طرح سے فساد ایجاد کرنے والے متعدد گروہ ہیں، متعدد عوامل ہیں۔ ان میں سے ایک سماجی فساد کا بانی منافق گروہ ہے۔
اور اس منافق گروہ کی ممانعت کے لیے سماجی دفاع قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ہر صورت میں آپ کو اس فساد کو روکنا ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ سابقہ اقوام جو عذاب کا شکار ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ ان میں فساد روکنے والے نہیں تھے اور بہت قلیل تھے، اتنی کم تھے کہ وہ فساد کو روک نہیں سکے، اور نتیجتاً وہ معاشرہ سارا نابود ہو گیا، فقط وہ قلیل جماعت بچ گئی، اللہ نے اس کو بچا لیا، باقی سب تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اسی زمرے میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک فساد کی ممانعت کا، نہی کا، جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنی اقوام کو یا اپنی امتوں کو روکا ہے فساد سے، وہ ہے لا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ مفسد بن کر عصیان یا عصویت نہ کریں۔ تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پر ایک فساد فی الارض ہے اور ایک تعثوا فی الارض ہے، ولا تعثوا فی الارض، کہ اشارہ کیا تھا مفسرین اس مطلب کی تفسیر میں متحیر ہیں، اور ان کے تحیر کا سبب لغویین ہیں، خصوصاً وہ علماء جنہوں نے لغات قرآن کی تشریح کی ہے، مفردات قرآن ان کے معانی بیان کیے ہیں، اور ان کی اصل معین کی ہے کہ اصل معنی ان افراد کا کیا ہے، ان مفردات کا، اور استعمالات کہاں کہاں ہوئے ہیں ان کے، اور پھر اس میں یہ رہنمائی کی ہے کہ قرآن میں کس معنی میں ان معانی میں سے یہ لفظ قرآن میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ اس کے متعدد موارد ہیں، لا تعثوا فی الارض مفسدین میں 4 یا 5 سورہ اور آیات کریمہ ہیں، جن میں ایک سورہ بقرہ ہے، بنی اسرائیل کے ماجرا میں فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور سورہ اعراف میں ہے فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، سورہ ہود میں ہے ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، سورہ شعراء میں ہے ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور سورہ عنکبوت میں ہے وارجوا الیوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یہ ایک خاص ممانعت ہے، نہی ہے فساد کے بارے میں۔ مفسدین حتماً پیدا ہوں گے معاشرے میں، ان مفسدین کو حتماً روکنا ہے مومنین نے سماج کی حفاظت کے لیے، اور اس نہی میں، ممانعت میں، مزاحمت میں یہ عنوان قرآن نے چند دفعہ ذکر کیا ہے کہ لا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یہ انبیاء کرام کی زبانی اپنی قوموں کو خطاب کروایا گیا ہے، لا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ بھی ایک فساد کا ہی ایک مرتبہ ہے، یا فساد کی ایک شکل ہے، عصو الفساد یا عصی الفساد یا عیس الفساد، جیسا ائمہ لغت نے اس کا مادہ ذکر کیا ہے کہ عصوا ہے، عصیا ہے، یا عیسا ہے، عین سے واو ہے اس کا اصل مادہ، عین سے یہ ہے اس کا اصل مادہ، یا عین یہ اور سے ہے اس کا اصل مادہ، تینوں قول موجود ہیں، لیکن زیادہ تر ائمہ لغت نے اس کو عصو عین سے واو سے مشتق قرار دیا ہے، اور پھر اس کے معنی میں
اکثر نے یہ اصل لغوی بیان کر کے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شدت سے فساد، زیادہ فساد۔ لا تاسو یعنی لا تفسدوا شدیداً، یہ معنی کیا ہے انہوں نے کہ بہت شدید فساد مت کرو، شدت کے ساتھ یا کثرت کے ساتھ فساد مت کرو، یہ معنی ہے۔ خوب بعض دیگر نے یہ نشاندہی کی یہ قلیل ہیں، دقیق تحقیق ہر میدان میں کم ہے، قلیل ہے، تقلید زیادہ ہے۔ یعنی جہاں علماء کو تحقیق کرنی چاہیے وہاں بھی تقلید کرتے ہیں، یعنی کسی نے کوئی بات کی ہے وہی اٹھا کے یا منبع ذکر کرتے ہیں یا بغیر ذکر منبع کے اسی کی بات کو آگے دہرا دیتے ہیں، خواہ لغت میں ہو، یہ عقائد میں ہو، قرآن میں ہو، تفسیر میں ہو، حدیث میں ہو۔ ایک عام روش تقلید ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک عام روش جو اہل علم میں متداول ہے وہ تسریق ہے، سرقت، چوری۔ اصل مطلب کسی کا ہوتا ہے اور اسے نام لیے بغیر اپنے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ اگر کسی کی تحقیق ہو، کسی کی بات ہو، اسے ہم اپنے نام سے ذکر کریں، یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح باقی چوری کے موارد ہیں، یہ بھی چوری ہے۔ یہ کسی کا علم چوری کرنا، کسی کا مطلب چوری کرنا، کسی کی کتاب چوری کرنا، کسی کی تحقیق چوری کرنا، اور فی زمانہ یہ سرقت سب سے زیادہ ہے، معنوی سرقت، مطالب کی چوری۔ چونکہ ایک تو تحقیقات شرط قرار دی گئی ہیں اسناد کے لیے، سندیں پہلے زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی تھیں، چونکہ ڈگریاں نہیں لینی ہوتی تھی، صرف پڑھنا ہوتا تھا، علم حاصل کرنا ہوتا تھا، اور علم کی پہچان انسان کے خود اپنے گفتگو سے یا اپنے مطالب سے ہوتی تھی، سندیں کاغذ نہیں بنتے تھے۔ لیکن جب سے مدرک سند دینا شروع کی گئی ہے، ڈگری تعلیمی، اس کے حصول کے لیے پڑھائی ذریعہ ہے، لیکن عموماً تعلیم کے مراحل دشوار ہوتے ہیں اور طولانی ہوتے ہیں، ایسا کرتے نہیں ہیں لوگ، بلکہ عام رواج پیدا ہو گیا کہ کسی نے اس موضوع پہ کچھ لکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے اپنے نام سے منسوب کر کے آپ سندیں حاصل کر لیں۔ یہ سرقت کثرت سے ہے۔ پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، سیاسیوں کی سندیں جب جانچ کی گئی ہے تو اکثر جعلی سندیں تھیں۔ اسی طرح بیوروکریسی میں جب سندیں، مثلاً کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز اور لیکچررز کی جب سندیں چیک کی گئیں تو اکثر جعلی نکلیں، وہ چوری کی سندیں تھیں، جس میں انہوں نے نہ پڑھا تھا نہ سند لی، بلکہ جعلی سند بنا کر لے آئے۔ اب یہ کام علم کے لیے بہت خطرناک ہے، یہ تقلید اور تسریق، چوری، دوسروں کی تحقیق اپنے نام منسوب کرنا، اور تقلید یعنی دوسروں کی بات اپنے نام منسوب نہ کریں، ویسے ہی کہہ دیں آپ، جو دوسرا کر رہے وہی آپ بھی آگے پھیلا دیں، تحقیق کیے بغیر کہ یہ بات دلیل اس پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کو علمی روش قرار دیا گیا ہے کہ تحقیق کیے بغیر ایک بات کسی کتاب میں پڑھی اور اس کو منوان آگے لکھ دیا یا بیان کر دیا۔ خوب اس سے یہ مشکل پھیل جاتی ہے آگے۔ مثلاً ہم قرآن کریم کی جتنی تفاسیر ہیں ان میں دیکھیں، لا تاسو فی الارض میں کوئی خاص مطلب، ایک ہی مطلب تکرار ہو رہا ہے کہ فساد شدید نہ کریں۔ آیات کریمہ میں ہے کہ لا تاسو فی الارض مفسدین، مفسد بن کر حالت افساد میں تاسو نہ کرو، اسو نہ کرو یا اسو نہ کرو یا عصیان نہ کرو۔ فساد تکرار تو نہیں ہے اس میں کہ یعنی لا تفسد، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ لا تفسدوا مفسدین، مفسد بن کر افساد نہ کرو، یہ تو لغو بات ہے۔
مفسد بن کر افساد نہ کرو، یا کہیں لا تفسدو، یا کہیں لا تکونوا مفسدین، مفسد نہ بنو یا فساد نہ کرو، جیسا آیا محل لباس میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فساد نہ کرو۔ اب ہم یہ کہیں کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا مفسدین، فساد نہ کرو مفسد بن کر فساد نہ کرو، فساد ہوتا ہی مفسد بن کر ہے۔ یہ بلاغت کے بھی خلاف ہے اور شاید قواعد کے بھی خلاف ہو جاتی ہے بات، کہ اگر ہم تاسو کا مطلب بھی فساد شدید کریں، اور لغت میں بھی نہیں ہے اس کا معنی، سرے سے تاسو کے معنی میں اور اس کے مشتقات کے معنی میں فساد معنی میں شامل نہیں ہے، فساد اس کے مصادیق میں سے ہے، یعنی عصیان یا عصو جہاں واقع ہوتا ہے ان میں سے ایک موقع فساد ہے، یعنی یہ عصو فساد میں بھی ہوتا ہے، اور فساد کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی عصو موجود ہے۔ معنی لغت عرب میں اس کا، چونکہ یہ ایک سماجی عمل ہے، قرآن کریم نے جب اس کو تکرارن نہ ہی کی ہے لا تعثوا فی الارض مفسدین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل معاشرے میں رائج ہے، کرتے ہیں لوگ، عصوے یا عصوے فساد کرتے ہیں یہ، اس لیے نہ ہی کی گئی، نہ ہی اسی کی جاتی ہے جو انجام پا رہا ہو، لوگ مرتکب ہو رہے ہوں جس کام کے، چونکہ لوگ اس عصویت کے مرتکب ہو رہے تھے، اس لیے انبیاء کے زبانی اس کو روکا گیا کہ لا تعصوا، یہ کام مت کرو۔ جیسے لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں اسی متعلق سے نہی کی جاتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، چوری کرتے ہیں انہیں اسی متعلق کے ذریعے سے نہی کی جاتی ہے کہ آپ چوری مت کرو۔ کوئی اور خیانت کرتے ہیں، کوئی اور ایسی حرکت کرتے ہیں جو جرم شمار ہوتا ہے، اسی نام سے انہیں نہی کی جاتی ہے کہ یہ کام مت کرو۔ لا تعصوا کا مطلب یہ نہیں کہ فساد نہ کرو، لا تعصوا کا مطلب یہ ہے کہ عصو نہ کرو، یہ جو سماجی انحراف برائی تمہارے اندر ہے یہ نہ کرو آپ۔ اس کی حالت یہ ہے کہ مفسد بن کر، مفسدیت کی حالت میں یہ لا تعصوا، عصو نہ کرو آپ۔ بس یہ فساد سے نہیں روکا جا رہا، فساد اس کے مصادیق میں سے ہے یا متعلقات میں سے ہے۔ عصو کے متعلقات فراوان ہیں، ان متعلقات میں سے ایک مورد فساد ہے، لیکن فساد کے علاوہ بھی، یعنی اگر یہاں پر ہے لا تعصوا فی الارض مفسدین، اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ لا تعصوا فی الارض زانین، لا تعصوا فی الارض کاذبین، لا تعصوا فی الارض سارقین، لا تعصوا فی الارض ظالمین، لا تعصوا فی الارض فاسقین۔ مختلف حالتوں میں عصو یا عصو قابل تصور ہے، جن میں سے ایک عصو یا ایک عصیان مفسدین کی حالت میں ہے، یعنی افسادی یا فسادی عصو ہے۔ خوب ہم پہلے اس کا معنی سمجھیں، معنی کیا ہے، پھر قرآن کریم میں مراد کیا، وہ سماجی عمل کہاں انجام پا رہا ہے، اور چونکہ مختلف اقوام میں یہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے بنی اسرائیل میں انہیں کہا گیا کہ لا تعصوا، قوم سمود کو کہا گیا لا تعصوا، ملت شعیب کو کہا گیا لا تعصوا، مختلف اقوام میں یہ عمل جاری تھا، اور پھر قرآن نے ان کے عمل کو قرآن میں ذکر کر کے مومنین کو، اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے، یعنی ان کے اندر بھی یہ وقوع ہے، یہ بھی ایسا جرم کر سکتے ہیں کہ مفسد بن کر عصو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ رائج عمل ہے، گزشتہ ملتوں کا بھی اور موجودہ نسل کا مشترکہ عمل ہے، تو اس کو پہلے سمجھیں یہ ہے کیا عمل۔ اس کو اگر ہم فساد کا معنی کر دیں تو فساد کی نہی تو الگ موجود ہے، لا تفسدوا، لا تفسدوا ولا تعصوا،
فرق ہے اس دونوں میں، چونکہ دو مادے ہیں، دو مبنا ہیں، دو معنی ہیں۔ تاسو کا مطلب کہا گیا کہ شدید فساد نہ کرو۔ لا تفسدو بھی دونوں قسم کی، چونکہ مطلق ہے، ہر قسم کے فساد کی ناہی ہے، شدید فساد کی بھی ناہی ہے اور خفیف فساد کی بھی ناہی ہے۔ لا تفسدو عربی زبان میں اوصف، اسوا یا اوصف کہا جاتا ہے، ایک جانور ہے، درندہ، جنگلی جانور، جس کو جانور کا نام ہے زب یا زبو، بجو اسے کہا جاتا ہے، اور جس کا اردو نام ہے لکڑ بگا۔ بھیڑیے اور کتے کی ایک آمیزش لگتی ہے اس طرح سے، یعنی کتے جیسا بھی ہے، اس کی شباہت کتوں کے ساتھ بھی ہے اور اس کی شباہت بھیڑیے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، اردو میں اس کو لکڑ بھگا بھی کہتے ہیں اور بجو بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جنگلی جانور ہے، شکار نہیں کرتا بلکہ مردار کھاتا ہے، مردے کھاتا ہے۔ جنگلی جانور جب مر جاتے ہیں، لاشیں پڑی ہوتی ہیں، یا شکاری جانور شکار کرتے ہیں، بچہ کھچا جو ہوتا ہے، یہ گدھ پرندہ ہے، وہ بھی لاشیں کھاتا ہے، مردار خوار ہے۔ اور ان چوپایوں میں، درندوں میں، جنگلی جانوروں میں لکڑ بھگا ہے جو مردے کھاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ظاہری شکل ایسے لگتی ہے کہ اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، پنجابی میں اس کو لک ٹوٹا کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو کسی نے مارا ہے یا گرا ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی۔ پچھلا حصہ ہے سالم ہے، طاقتور ہے، لیکن پیدائشی طور پر اس طرح سے معیوب سا لگتا ہے خلقت اس کی، جیسے پچھلا حصہ ٹوٹا ہوا ہے اس کا۔ یہ ویسے دیکھنے میں، مثلا بھیڑیا اپنی صفت میں بہت برا جانور ہے، لیکن اپنی شکل میں خوبصورت جانور ہے۔ اس کا حلیہ قیافہ بدصورت جانوروں میں نہیں ہے۔ شیر بد شکل بدصورت جانوروں میں سے نہیں ہے، خوبصورت جانوروں میں سے ہے۔ اگر درندے نہ ہوتے، جس طرح کتے ہیں، اور کتے جو بھیڑیے کی شکل کے ہیں، یا بھیڑیوں کی نسل سے جو کتے تولید کیے گئے ہیں، وہ انسان کے بہت پسندیدہ کتے ہیں، جو بھیڑیوں کی تولید نسل سے وجود میں آئے ہیں۔ اصل کتے ہیں لیکن بھیڑیے کے نطفے سے بنے ہیں۔ یہ خوبصورت جانور ہیں، ان کو بڑے شوق سے انسان پالتے ہیں۔ بھیڑیے بھی اگر درندے نہ ہوتے تو کتوں کی جگہ انسان بھیڑیے بھی پال لیتا، بدصورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جانور بہت ہی بدصورت قسم کا ہے، بے ڈھنگا قسم کا ہے۔ اس کا جسہ، اس کا شکل، اس کا رویہ اور اس کے اعمال میں سے ایک یہ مردے کھانا ہے، اور اگر انسانی آبادیوں کے قریب ہو تو قبریں کھودتا ہے۔ یہ اس کو مردے کی بو آ جاتی ہے، قبر کھود کے مردے کو نکال کے کھا جاتا ہے انسانی جسم کو۔ ویسے جنگل میں مردار زیادہ ہیں جو مر جاتے ہیں جانور، لیکن انسانی آبادیوں میں انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، خصوصاً مسلمان یا مسیحی یا یہودی یہ دفن کرتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں۔ لیکن جو دفن کرتے ہیں ان کے مدفون مردوں کو خطرہ اسی سے ہوتا ہے، بجو سے ہوتا ہے، سوراخ کر کے قبر کے اندر اتر کے پورا مردہ نکال لیتا ہے۔ طاقتور بہت ہوتا ہے، اس کے جبڑے باقی شکاری جانوروں سے زیادہ مضبوط جبڑے ہوتے ہیں اس کے، ان کے ایک حد تک طاقت ہوتی ہے اور اس میں ان سے زیادہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس کو زب کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ، عین کے ساتھ، زب یا زبو کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی اس کا امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر اپنے خطبات کے اندر تشبیہ دی ہے اس کو، کہ میں اس زب کی طرح نہیں ہوں جو غافل اپنے بل میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے
تھپکا کے پکڑ لیا جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے، میں اس کی مانند نہیں ہوں۔ قرآن کریم میں اس کا نام نہیں آیا ذئب اس طرح سے، لیکن ذئب کا آیا ہے، بھیڑیے کا آیا ہے، اس لکڑ بھگے کا نام نہیں ہے۔ اس کی ویسے طبعی شکل بھی بہت ہی بری ہوتی ہے، مکروہ قسم کی اور ڈراؤنی شکل ہوتی ہے اس کی، اور پھر اس کی قسمیں ہیں یا افرادی اس کی خصوصیت ہے، اس پر بال ہوتے ہیں اس کے جسم پر، اور ان میں سے بعض اس کے افراد یا نر یا قسمیں ایسی ہیں جن کے چہرے پر بھی بال ہوتے ہیں، منہ پر بھی بال ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، پالتو جانوروں کے بال انسان سنوارتا رہتا ہے، جیسے بھیڑوں کے بال ہیں تو انسان کو ضرورت ہے، قیمتی ہیں، ان کی اون بناتا ہے، انسان صوف بناتا ہے، کاٹ لیتا ہے، بکریوں کے بال کاٹ لیتا ہے، پالتو جانوروں کے بال ہوتے ہیں لیکن سنوارے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح اور جانوروں کے، لیکن جنگلی جانوروں کے بال اگتے ہیں، پھر اگ کے گر جاتے ہیں خود ہی، ایک موسم تک رہتے ہیں، پھر اگلے موسم میں سردیوں میں بال اگتے ہیں ان کے، جب بڑے ہوتے ہیں پھر جب گرمیاں آتی ہیں تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے بال، کاٹنے کا نہیں ہے۔ اور بالوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جب یہ زیادہ اگیں اور بڑھیں تو آپس میں مل جاتے ہیں، اور مل کے ایک جو شکل بناتے ہیں، جیسے عورتوں کے بال یا بعض مرد بھی جو زلفیں رکھتے ہیں اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر ان میں کنگھی کرتے ہیں، پھر ان کی مینڈیاں بناتے ہیں، ان بالوں کو خوبصورتی سے بنتے ہیں، ایک طرح سے جیسے رسیاں بنی جاتی ہیں۔ بال اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیے جائیں، صرف بڑھتے جائیں، دھوئیں بھی نہیں، کنگھی بھی نہ کریں اور ان کی مینڈیاں نہ بنائیں، تو وہ ایک بہت ہی بد صورت قسم کی رسی سی بن جاتی ہے، اس کے اندر گرد و غبار بھی ہوتا ہے، میل کچیل بھی اس میں جمع ہوتی ہے، مٹی بھی اس میں ہوتی ہے، بال بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک بہت ہی بدنما قسم کا منظر جانور کے جسم پر ایجاد ہوتا ہے۔ کبھی کبھار پالتو جانوروں میں بھی جن کو نہ سنبھالا گیا ہو، ان کے جسم پر بال بنتے رہتے ہیں اور پھر پڑ جاتے ہیں اور آپس میں الجھ کے ایک نمدہ قسم کی حالت بن جاتی ہے، جیسے نمدہ بناتے ہیں نا بالوں کو آپس میں بگو کے اور ان کو کوٹتے رہتے ہیں مسلسل، بال اوپر نیچے رکھ کے تہیں لگا کے، ایک صنعت ہے لوگ کرتے ہیں، جو مویشی اگاتے ہیں پالتے ہیں، ان کے بالوں سے بہت ساری مصنوعات بناتے ہیں، ان میں سے ایک نمدہ ہے۔ نمدہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بال جانور کے کاٹ کے ان جانوروں کو تہ لگائیں، پھر ان میں پانی ڈالیں، پھر ان کو اوپر سے کسی سخت چیز کے ساتھ دبائیں، پریس کریں، پھر اس کے بعد دوسری تہ لگائیں، پھر ان کو پانی لگا کر کافی، جیسے ہاتھوں سے لتاڑتے ہیں، پاؤں سے لتاڑتے ہیں، یا بعض لکڑی کے آلات بنائے ہوتے ہیں ان سے اس کو کوٹتے ہیں بالوں کو، پھر اس طرح سے کرتے کرتے نمدے بن جاتے ہیں، جن کی ٹوپیاں بناتے ہیں اور پوشاکیں بناتے ہیں، سردیوں کا لباس بناتے ہیں، یا بعض نیچے بچھانے کے لیے بھی نمدے بناتے ہیں۔ پہلے زیادہ تھی یہ صنعت، اب متروک ہو گئی ہے، پہلے رائج تھی، ہر علاقے میں رائج تھی، بعض میں شاید دیہاتوں میں یا پہاڑی علاقوں میں ابھی بھی رائج ہوگی، وہ جانوروں کے بالوں سے نمدے بناتے ہیں۔ وہ نمدہ بال ہی ہوتا ہے لیکن کپڑے کی طرح بنا ہوا نہیں ہوتا، الجھا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اندر گھسا ہوا اور دبا ہوا ہوتا ہے، اور چونکہ انسان اس کو تہ لگا کے بناتا ہے تو نمدہ خوبصورت منظر ہوتا ہے، لیکن جانور کے جسم پر جب یہ بال آپس میں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے میں مخلوط ہو جاتے ہیں، پھر ان میں گرد و غبار آ جاتا ہے، مٹی ان میں آ جاتی ہے، اٹ جاتے ہیں مٹی سے، اور اس کے بعد جو
ان کی شکل پیدا ہوتی ہے بالوں کی، وہ بہت برا منظر ہوتا ہے، قبیح منظر، انسان اس کو اچھا نہیں لگتا، یعنی انسانی طبیعت کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ بہت سارے کام ہم خود کرتے ہیں جو خود ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے۔ مثلا ایک کام جو سارے کرتے ہیں، پاکستانی سارے اس کو لازمی واجب سمجھ کے کرتے ہیں، تھوکتے ہیں راستوں میں یا رہائش کی جگہ پر تھوکتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے ان کے لیے تھوکنا۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے آگے ساتھی آپ کے سامنے تھوک دے، آپ کی کاپی پہ یا آپ کے سامنے کارپیٹ پہ تھوک دے، اچھا لگے گا آپ کو؟ کوئی ہے جو کہے کہ مسئلہ نہیں ہے میرے سامنے بے شک تھوک دے؟ سب کو برا لگتا ہے۔ جب سب کو برا لگتا ہے تو آپ کا تھوک بھی سب کو برا لگتا ہے، جہاں بھی راستے میں تھوکیں، واش روم میں جا کے تھوک دیں، یعنی وہ جگہ جو فرش ہے، جہاں تھوکنے کی وہ جگہ ہو جہاں آپ نے تھوکا ہے، بہہ گیا ہے پانی میں، وہ وہیں پہ تھوکیں، صرف جہاں پانی میں بہہ گیا ہے، جیسے پانی کا بیسن ہے، سن ہے، یا ایسی نالی ہے، اس میں تھوکیں، یا رومال رکھیں، ٹیشو رکھیں، اس میں تھوکیں، اس کو محفوظ کر لیں یا ٹوکری میں جا کے ڈالیں۔ لیکن جب آپ ملائے عام میں تھوکتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسرے میرے اوپر تھوکیں وہ برا کام ہے، میں ان کے راستے میں تھوکوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ چونکہ طبیعت انسان پہ ناگوار ہے۔ یہ ہر وہ چیز جو طبع انسان کو ناپسند ہو وہ کبھی ہے، وہ بری چیز ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعض کو اچھی لگتی ہیں، بعض کو بری لگتی ہیں، لیکن کچھ سب کو بری لگتی ہیں، سب پہ گران گزرتی ہیں۔ یہ تھوک سب پہ گران گزرتا ہے۔ اسی طرح جو انسانوں میں بھی بعض لوگ ہیں نہاتے نہیں ہیں، بال ان کے بڑے ہوتے ہیں، جیسے مزدور طبقہ ہے، ان کے پاس بال کٹانے کا بھی وقت نہیں ہوتا، بال دھونے کا بھی وقت نہیں ہوتا، دن رات محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں، سر میں ان کے گرد و غبار پڑا رہتا ہے، اور آخر کار ان کے بال اسی شکل میں ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، نمدے کی شکل۔ وہ بہت ہی قبیح لگتا ہے، جو بھی ان کے بال دیکھتا ہے اس کو ناگوار لگتا ہے۔ یہ قب ہے اس عمل کے اندر کہ بال بڑے، کنگھی نہ ہوں، دھلے نہیں، مٹی سے اٹ جائیں، گرد و غبار اس میں پڑ جائے، گندگی اس میں پڑ جائے، بعض اوقات ان کی رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ لکڑ بھگا یا بجو زبو اس کے بال اگاتے ہیں چہرے پر، باقی بدن پر تو سب کے ہوتے ہیں، وہ رہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر رہتے ہیں، کبھی جڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کے چہرے کے اوپر، منہ کے اوپر زیادہ بال اگ جاتے ہیں، معمولاً نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہیں بجو جن کے اوپر یہ چہرے کے بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے ہی اگر بال نہ بھی ہوں تو یہ ایک خوفناک اور بد منظر قسم کا جانور ہے بجو۔ اگر بال بھی اس کے اگے ہوئے ہوں اور وہ بال گندے بھی ہوں، الجھے ہوئے بھی ہوں، اور ان میں گرد و غبار بھی پڑا ہوا ہو، اور پہلے ہی وہ جانور خوفناک یا بدنما ہے، اس کے بالوں نے اس کو اور زیادہ بھدا بنا دیا ہے۔ عرب اس بجو کو، اس زبو کو اسو کہتے ہیں، یا اسوا کہتے ہیں، یا اسی کہتے ہیں اس کو۔ یہ جانور جو زیادہ بال ہیں، اس کے معمول سے زیادہ بال، اور وہ زیادہ بال معمول سے زیادہ بڑے بال، اور وہ معمول سے زیادہ اور بڑے بال وہ گندے بھی ہیں ساتھ۔ یہ تین خصوصیات ہیں ان کے: لمبے بال، بڑے بال، معمول سے زیادہ تعداد یا مقدار بالوں کی زیادہ ہے، اور معمول سے حد سے زیادہ بڑے ہیں، اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ گندے بھی ہیں، غبار اور مٹی ان کے اندر پڑی ہوئی ہے، یا غلاظت ان کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کوئی منظر دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ بعض پیر ہیں ایسے، ان کی لٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی، اس کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ
یہ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ لٹ رکھتے ہیں پیر، بعض تو وہ بڑی لٹ رکھتے ہیں، کئی میٹر لمبی لٹ ہوتی ہے، لٹ والی سرکار یا اور اس طرح کے نام ہیں۔ خوب یہ واقعاً ناپسندیدہ کری قسم کا منظر ہوتا ہے، انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اصل عصو یا یہ اس حالت کا نام ہے، اور اس حالت کے ایجاد میں جو اجزاء ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ یعنی یہ معنی ہے اصل اس لفظ کا، زبوں کے وہ بالوں سے بھرا ہوا چہرہ، لمبے بالوں والا چہرہ، اور گندے غلیظ بالوں والا چہرہ بھیڑیے کا، اس کا زبوں کا، یہ عصو ہے، یا یہ بھیڑیا عصو کہلاتا ہے۔ اس کے اب جو اجزاء ہیں یا حالات و کیفیات جن کی وجہ سے یہ کیفیت اس کی بنتی ہے، ان میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک، معمول سے زیادہ بال، معمول سے زیادہ بڑے بال، اور معمول سے زیادہ گندے بال۔ یہ تینوں چیزیں یعنی تعداد میں اضافہ ہو، اس کے لمبائی میں اضافہ ہو، زیادتی ہو، اور گندگی اس کی فراوان ہو، یہ 3 فراوانیاں، 3 کثرتیں، یعنی زیادہ بال، جیسے انسان بھی ہوتے ہیں، داڑھی انسان کی جب نکلتی ہے تو کچھ لوگوں کی بہت گھنی داڑھی ہوتی ہے، معمول کی داڑھی ہوتی ہے جو عام انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن کچھ کی معمول سے زیادہ بال اگتے ہیں، اور یہ لوگ جن کے معمول سے زیادہ بال اگتے ہیں، یہ اکثر تو اس کو شیو کر لیتے ہیں، مونڈ دیتے ہیں داڑھی، کچھ تھوڑی چھوٹی سی رکھ لیتے ہیں چہرے کے اوپر، جیسے شیعہ داڑھی رکھیں تو وہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ مشین کے سائز سے بڑی نہ ہو۔ علماء کی بھی داڑھیاں دیکھیں تو جتنے ناک کے بال بڑے ہوتے ہیں، اتنے چہرے کے بھی بال ان کے بڑے ہوتے ہیں، بڑھنے نہیں دیتے داڑھی کو، کہ داڑھی نہ کہلائے۔ ایک قسم کا خدعہ ہے، یخادعون اللہ، داڑھی رکھ کے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ داڑھی ہے، اس کو تو کوئی نہیں داڑھی کہتا، یہ آپ کو وقت نہیں ملا، بلیڈ نہیں ملا، پیسے نہیں تھے آپ کے۔ داڑھی کہتے ہیں جتنی دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ داڑھی ہے یہ، لیکن بعض ایسے ہیں جو معمول سے زیادہ بڑی کر لیتے ہیں، بعض فیشن کے طور پہ معمول سے زیادہ بڑی کر لیتے ہیں، بعض اپنے اعتقاد کی وجہ سے، جیسے سکھ ہیں، یہ ان کے ہاں بال کاٹ نہیں سکتے آپ، ان کے جو مقدسات ہیں، 7 رکن ہیں دین کے، مذہب کے، اس میں بال نہ کاٹنا واجبات میں سے ہے، جسم کے بال نہیں کاٹ سکتے آپ، سر کے ہوں، داڑھی کے ہوں، جسم کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتے آپ۔ بعض اپنے اعتقاد کی وجہ سے یا اپنے نظریے کی وجہ سے داڑھی بڑھا لیتے ہیں، بعض ویسے ان کو اچھی لگتی ہے بڑی لمبی داڑھی ہو، معمول سے زیادہ بڑی ہو، گھنی بھی ہوتی ہے بعضوں کی، اور جن کی گھنی داڑھی ہے ساتھ لمبی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن انسانوں میں یہ ہے کہ یہ صاف رکھتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، سنوارتے ہیں باقاعدہ، بعض لمبی داڑھی والے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہے ان کے ساتھ، چونکہ سنواری ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، روزانہ اس کو دھوتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، پھر اس کی کنگھی کرتے ہیں، پھر اس کے اور جو لوازمات ہیں، داڑھی سنبھالنا، مونچھ سنبھالنا سب سے مشکل ہے، اس کے بعد داڑھی سنبھالنا مشکل ہے، ورنہ عموماً داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن کنگھی بھی نہیں کرتے۔ یہ 3 کثرتیں، بال زیادہ ہوں، بال لمبے ہوں، بال گندے ہوں، یہ 3 حالتیں اس کا لازمہ ہے، اس معنی کا، عصف کا معنی کا لازمہ ہے یہ۔ اور چونکہ اس جانور کو ان 3 وفور کی وجہ سے، ان 3 فراوانی کی وجہ سے یا 3 کثرتوں کی وجہ سے عصف کہتے ہیں، لہٰذا اب یہ لفظ آگے جب استعمال میں آیا
تو فقط لکڑ بھگے کے ساتھ مختص نہیں رہا، بلکہ باقی کسی جانور میں مثلا کسی کی دم اگر اس طرح لمبی ہے جانور کی، اور دم کے بال زیادہ ہیں، دم کے بال گندے ہیں، دم اس کی جیسے گھوڑے ہیں عموماً بعضوں کے وہ بال زیادہ ہو جاتے ہیں، بعض کتے ہیں بال زیادہ ہیں، بعض بلیاں ہیں بال زیادہ ہیں، یعنی جہاں بھی یہ معمول سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ کہ یہ پربال جو ہے جس کے بال زیادہ ہیں یہ عصو ہے یہ۔ اور پھر جانوروں کے ساتھ بھی یہ لفظ مختص نہیں رہا بلکہ انسانوں میں بھی آ گیا، چونکہ یہ حالتیں انسان میں بھی ہوتی ہیں۔ انسان بھی بسا اوقات جیسے بالوں کی مثال دی ہے کہ عرب خصوصاً پانی بھی نہیں تھا ان کے پاس، اب پاکستانیوں کے پاس پانی ہے لیکن پھر بھی نہیں نہاتے، عربوں کے پاس تو تھا نہیں پانی، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نہائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک تو خارش علامت ہے کہ نہائے نہیں ہیں آپ، بعض ہوتے ہیں نا نماز میں بھی کبھی اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کبھی اس بغل میں، کبھی پیچھے ہاتھ پہنچا رہے ہیں، کبھی نیچے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ایک کام کرو، نہو جا کر آرام سے، کپڑے بدلو، نہو، خارش نہ کرو۔ یہ خارش آپ کی چغلی کھا رہی ہے کہ نہائے نہیں ہے مولانا۔ اور دوسرا بو، پسینے کی بدبو، یا وہ لباس جو آپ مسلسل سوتے بھی اسی میں ہیں، کام بھی اسی میں کرتے ہیں، پسینہ بھی اس کی خاص بدبو بن جاتی ہے۔ اور یہ بعض تو لباس رکھتے ہیں اس بیگ میں جہاں ڈرائی فروٹ بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے، اس کی بدبو رچ جاتی ہے آپ کے لباس کے اندر، آپ کو نہیں آتی، وہ دوسروں کو آتی ہے یہ بدبو۔ آپ کسی قریب سے گزریں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بیگ میں خوبانیاں پڑی ہوئیں۔ ان کو الگ رکھیں، ڈرائی فروٹ الگ بیگ میں رکھیں، اس کو تھیلیوں میں، پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کر کے، اور بیگ بھی الگ رکھیں، کپڑے الگ رکھیں اپنے۔ خوب یہ انسانوں میں بھی ہے کہ بعض اوقات نہاتا نہیں ہے آدمی، بال کٹواتا نہیں ہے، اور یہی حالت اس کی ظاہری جسمانی طور پر بن جاتی ہے۔ یعنی یہ 3 خصوصیات آ جاتی ہیں کہ بال بڑے ہو گئے ہیں، بال لمبے ہو گئے ہیں، اور بال گندے ہو گئے ہیں۔ تو وہی حالت جو ویسے اس کو عربی زبان میں انسان کے بالوں کا الجھنا یا منتشر ہونا، گندا ہونا، اس کو شاس کہتے ہیں، شاس، شین عین سے، شاسا غبرا، غبار آلود زلفیں، جس کے اندر عربوں میں یہ تھا پانی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ ابھی یہ جو سنت سمجھی جاتی ہے، طالبان لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، چونکہ وہ جو لشکر تھا مسلمانوں کا فاتح ایران و روم، ان کے جنگ میں مشغول، جو سارا سال تو جنگ لڑنی ہے، انہوں نے نائی کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ہے، تو وہ بال ان کے ویسے لمبے ہوتے تھے۔ ابھی یہ جہادی یونیفارم میں آ گیا ہے کہ داڑھی بھی لمبی ہو اور بال بھی لمبے ہوں، اور یہ سنت ہے۔ یہ وقت نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، نائی میسر نہ آنے کی وجہ سے یہ حلیہ بنتا ہے، نہ کہ یہ پسندیدہ حلیہ یا اسلامی حلیہ ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو بعضوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے۔ اسلامی حلیہ ابھی بناتے ہیں نا، جیسے طالبان ہیں یا طالبان سے ملتے جلتے لوگ ہیں، یہ اپنا حلیہ، یہ اسلامی حلیہ اس کو کہتے ہیں۔ داعش، القاعدہ، طالبان، اس قسم کے متشدد لوگ یہ اسلامی حلیہ اس کو سمجھتے ہیں، پیر لٹ رکھتے ہیں کہ یہ ان سے بھی زیادہ آگے۔ اس منظر کو انسان بھی بسا اوقات کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ 3 کثرتیں اس کے اندر ہوں کہ مقدار چیز کی زیادہ ہو اور گندی بھی ہو اور لمبی بھی ہو، تو اس کو وصف کہیں گے آپ۔ اور پھر انسان کے رویوں میں بھی یہ معنی شامل ہو گیا ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، نامناسب کام ہیں، لیکن عام آدمیوں سے کبھی کبھار یہ بات سرزد ہوتی ہے۔ جیسے جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی،
کبھی کبھار جھوٹ بولتا ہے لذت زبان کے لیے. مسلمان تو ہمیشہ بولتا ہے لیکن باقی ضرورت کے وقت جھوٹ بولتے ہیں. مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنامی یہی ہے نا کہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ تو قرآن میں سب سے بڑی قباحت جھوٹ ہے. اور جھوٹ کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے سچ بولنے میں تو بھی جھوٹ نہ بولیں. آپ وہ نقصان برداشت کر لیں, وہ بے عزتی برداشت کر لیں, جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ کی کسی جگہ اجازت نہیں ہے. ایک دو جگہ فقہ میں علماء کہتے ہیں کہ کسی مومن کی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اس طرح کے موارد میں, لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا, اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا, نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا, یہ سب قبیح عمل ہے بہت. اب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ جھوٹ بولتا ہے, ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے, کثرت سے جھوٹ بولتا ہے. یہ کثرت جھوٹ کی یہ اسو ہے. جھوٹ جرم ہے, الگ ہے, لیکن یہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے یہ اسو ہے. یہ اسی طرح اگر کوئی اور شخص ہے جو غلط کام ہے, یعنی کام کے اندر غلطی ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے کام کے اندر, نفس العمل گندا عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس نے تکرار کی وجہ سے, کثرت کی وجہ سے اس گندگی کو اضافہ کر دیا ہے. تکرار کرتا ہے, بہت تکرار کرتا ہے. جیسے ایک شخص گالی دیتا ہے اور کثرت سے گالی دیتا ہے. کبھی کبھار تو سارے دیتے ہیں گالی, نہ کہ کبھی کبھار گالی دینا جائز ہے. کبھی کبھار گالی دینا بھی غلاظت ہے, پلیدی ہے. گالی کسی کو بھی دیں, جس کو دیتے ہیں اس کے لیے نہیں, گندگی جو دے رہا ہوتا ہے وہ گندا انسان شمار ہوتا ہے. گالی میں ترجمانی اس کی نہیں ہو رہی ہوتی جس کی طرف گالی جا رہی ہے, گالی جو دے رہا ہے اس کی گندگی ظاہر ہوتی ہے. کسی کو بھی گالی دیں, مخالف کو گالی دیں, دشمن کو گالی دیں, اپنے کسی کو گالی دیں, کسی حریف کو گالی دیں, کسی رقیب کو گالی دیں. گالی میں انسان کا اپنا گند باہر آتا ہے, نہ کہ اس کا گند جس کو آپ متہم کر رہے ہیں گالی دینے. گالی کبھی کبھار بھی جرم ہے, گندی بات ہے, گندی باتوں میں سے ایک گالی ہے. لیکن یہ گند اگر زیادہ ہو جائے, زیادہ گالیاں بکنے والے, یہ زیادہ جرم بڑا کرنا, تکرارن کرنا, مسلسل کرنا, یہ اسو ہے. یہ اسی طرح اب اسی قیاس پر آگے انسان کر لے کہ جتنے بھی غلط کام ہیں, گندے کام ہیں, ان گندے کاموں کو اگر انسان بے دریغ کرنا شروع کر دے, بے لگام شروع کر دے ان گندے کاموں کو, یہ اسو ہے. اور یہ سماجی بگاڑ ہے. یہ کسی گند کی, کسی گندے عمل کی فراوانی, کسی گندے عمل کا رواج, کسی گندے عمل کی کثرت, یہ عضو ہے, اسو ہے یہ, یا عصب ہے. لغات میں ہر اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کو ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ. خب اگر یہ کثرت, یہ رواج جو بن گیا ہے کسی چیز کا, عام رائج ہو گئی ہے یہ گندگی, اس کو روکنا ہے. ایک اصل جرم کو روکنا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, ایک یہ کہ یہ زیادہ جھوٹ, کثرت سے جھوٹ. جیسے میڈیا اس وقت کثرت سے جھوٹ بولتا ہے, اس کثرت سے جھوٹ کو روکنے کے لیے اگر نہ ہی کی جائے, قانون بنایا جائے, لا تاسو, یہ کثرت سے جھوٹ نہ بولو, لا تاسو فی الارض کاذبین یا مکذبین, یہ کثرت سے جھوٹ نہ بولو, اتنا زیادہ جھوٹ مت بولو. وہ چیزیں جن کی اضافی, جن کی برمار ہو چکی ہے, اور وہ برمار ایک عام رواج بن گیا ہے معاشرے کا, اور جس چیز کی برمار اور عام ہو جائے عموماً لوگ اس کے خوگر ہو جاتے ہیں, اس پہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے, نہ ہی نہیں کرتے, اس کو روکتے نہیں ہیں. جیسے گالی دینا کوئی نہیں روکتا, سن لیتے ہیں گالی, جس کو ناگوار گزرتی ہے وہ بھی روکتا نہیں ہے, نہ ہی نہیں کرتا اس سے. جھوٹ سن لیتے ہیں, روکتا کوئی بھی نہیں ہے اس کو. اسی طرح اور جو معاشرتی سماجی قباحتیں ہیں,
جو پیدا ہوتی ہیں پھر وہ بڑھتی ہیں، ان کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتی جاتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل تک، اور ان کے اندر وہ گندگی غلاظت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مثلا یہ میڈیا کے اوپر غلاظت بڑھ رہی ہے، تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر انبیاء ہوتے اور ان انبیاء پر وحی نازل ہوتی تو وہ لا تاسو کی آیا اس بارے میں، یہ میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں نازل ہوتی، لا تاسو فی الارض مفسدین، یعنی یہ کام جو میڈیا پہ کثرت سے کر رہے ہو یہ کام مت کرو، یہ سماج کی تباہی ہے، بربادی ہے، یہ چونکہ یہ فساد ہے، یہ بھی فساد ہے۔ اب فساد کے اندر خود گندگی، غلاظت، پلیدی فساد کی ذات میں ہے۔ فساد کہتے ہی بگاڑ کو ہیں۔ ہر وہ چیز جو صالحیت رکھتی ہے، اپنی اصل ترکیب و حیت پر ہے، اس کے اندر اختلال آتا ہے، اس اختلال کے نتیجے میں اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بگاڑ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ سماج جو بربادی کی طرف جا رہا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں یہ عمل عصو کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی گندے مسائل، گندی امور پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت شعیب نے منع کیا، ہم ان آیات کو دیکھ لیں جن میں لا تاسو کے ساتھ نہی کی گئی ہے، کن عوامل میں، کن موارد میں ہے، مختلف میں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا 60 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ آپ ان کو نہی کریں، لا تاسو، اور موقع کیا تھا؟ یہ موقع تھا لنگر کی تقسیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم نے پہلے تقاضا کیا کہ ہم بڑا لمبا سفر طے کر کے مصر سے فلسطین پہنچے ہیں، ہم واپس یا فلسطین کے راستے میں ہیں، ابھی تو ساحل کے اس طرف اترے تھے، پہنچے تو وہاں پر آ کر انہیں پیاس لگی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی دو۔ رہبر کو کہہ رہے ہیں کہ پانی دو آپ۔ یہ بنی اسرائیلی تقاضا ہے کہ ان کا رہبر، ان کا لیڈر، ان کا وہ ان کے سارے مطالبات، سبزی لا کے دو، منڈی سے چیزیں لا کے دو، پکی پکائی لا کے دو، پانی پلاؤ ہمیں۔ یہ ایسی بےہودہ قوم تھی کہ ہر چیز موسیٰ کے پاس لے جاتے کہ اب یہ کمی ہے، اب یہ پوری کر دو، یہ پوری کر دو۔ کتنا فرق ہے مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، کہ مسلمان نہیں آتے تھے رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، پکا پکایا دو، بلکہ وہ خود، مومنین کی تربیت ایسی تھی کہ وہ خود جیسا تیسا تھا آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے کہ آپ بھی ہم پانی پئیں، جو ہمیں میسر آیا ہے پہلے ہمارے رہبر پئیں پھر ہم پئیں۔ بنی اسرائیل الٹ تھے کہ کسی بھی فرد کو پیاس لگی ہے تو وہ رہبر کو کہتے ہیں پانی لا کے دو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب پیاس لگی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اجازت لیتے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم تلاش کریں ادھر اطراف میں کوئی آبادی ہو یا چشمہ ہو یا کنواں ہو پانی کا، کوئی دریا نہر کہیں ہوگی، ہم آپ حکم دیں ہم پانی ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پانی انتظام کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کیا، یعنی ان کی پیاس کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا۔ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حضرت موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا اپنا پتھر پہ مارو، انہوں نے عصا پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹے۔ کیوں 12 پھوٹے؟ اس وجہ سے کہ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی 12 نسلیں تھیں، اور ان میں سخت اختلاف تھا آپس میں، اتنا اختلاف تھا کہ اس چشمے سے پانی نہیں پیتے تھے جس میں دوسرا قبیلہ پی لے۔ یہ آپس میں کزن تھے، لیکن حالت ان کی یہ تھی نبی زادوں کی
کہ ایک چشمے سے اگر ایک بنی اسرائیلی نے پانی پی لیا اس قبیلے کے، دوسرا نہیں پیے گا، وہ کہتے ہیں نجس ہو گیا ہے۔ اس لیے 12 چشمے حضرت موسیٰ کو بنانے پڑے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پھر ہر فرد نے اپنا مشرب چن لیا، علم ہو گیا کہ ہمارا یہ چشمہ ہے، ہم نے دوسرے قبیلے کے چشمے پہ پانی نہیں پینا۔ معجزاتی پانی نکلا، لیکن وہ بھی ہمارے قبیلے کا معجزہ الگ ہو۔ ایک معجزہ ان سب کو قبول نہیں تھا، ہر 12 معجزے ہوں تاکہ ہم اپنا اپنا پانی پئیں۔ خوب حضرت موسیٰ نے پھر انہیں یہ فرمان دیا، کلو وشربو رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو، اللہ کا رزق ہے، اسے نوش کرو، کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے، لیکن لا تعصوا، عصو نہ کرو زمین پر، فساد مفسدین بن کر عصیان نہ کرو، عصو نہ کرو آپ، یعنی کھا پی کر وہ گندگی غلاظت نہ کرو، یعنی فساد، اور اس فساد میں وہ کام مت کرو کثرت سے، یعنی یہی جو تمہارے اندر ہے، لا تعصوا یعنی یہ اختلاف جو تمہارے اندر ہے، تفرقہ ہے، یہ نہ کرو، جس کے اندر فراوانی ہے، اتنی کہ ایک دوسرے کے چشمے پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو قباحتیں ان کے اندر موجود تھیں، جو غلاظتیں، جو گندگیاں تھیں، اور تھوڑی نہیں تھی، زیادہ تھیں، چونکہ کثرت تھی، فراوان ان کے اندر انحراف تھا، اس وجہ سے لا تعصوا کہا گیا ہے کہ لا تعصوا، یہ کثرت سے جو بگاڑ کر رہے ہو آپ، یہ مت کرو، اور یہ بگاڑ سارا فساد ہے تمہارا، مفسد ہو، مفسد بن کر یہ کثرت سے خرابی مت کرو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اب پانی پی کے پھر کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہا یہ تو من و سلوہ کھا کھا کے تیتر بٹیر تھک گئے ہیں، ابھی ہمیں سبزیاں منڈی سے لا کے دیں، ہم خود پکانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی یہ بےہودہ اور بے تربیت قوم تھی۔ اس کی مثال قرآن میں ہے مومنوں کو بتانے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ آخر میں تمہاری شکل بھی یہی بن جائے، فقط لنگر خور، اور لنگر بھی کون دے؟ تمہارے رہبر تمہارے لیے لنگر پکا کے دیں، ان کا کام یہی ہے کہ ابھی بھی ایران میں اکثر ایرانیوں کا گلہ شکوہ یہ ہے، ہمیں انقلاب نے کیا دیا، ہمیں رہبر نے کیا دیا۔ امام خمینی فرماتے تھے، ہے ہی نہ گو عید انقلاب برائے ما چے کر، شما برائے انقلاب چے کر دی۔ وہ دین تو الٹ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے انقلاب کے لیے، نہ کہ انقلاب نے کیا کیا ہے تمہارے لیے۔ اب یہی حالت ہر جگہ پر ہے کہ ابھی ہم جو توسل کرتے ہیں، یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ زیادہ ائمہ کو بلاتے ہیں، بار بار مناجات کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ وہ لسٹ بنی اسرائیل والی ہماری ان سے زیادہ لمبی ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے مختصر 2 باتیں تھیں، 2 ایٹم تھے، من و سلوہ، یعنی نمکین اور میٹھی 2 ڈشیں یہ ہوں، اب یہ ملتی گئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری لسٹ بنائی جو 4-5 چیزیں اس میں بڑھا دی، لیکن ایک مسلمان کی یا مومن کی لسٹ دیکھیں جو امام کے مزار پہ یا نبی کے مزار پہ یا کعبے میں جا کے وہ پیش کرتا ہے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بنی اسرائیلی انداز ہے دین کا، یہ ہمارے لیے کیا کیا۔ سورہ ہود، سورہ اعراف میں آیا 74 میں خوب یہ ماجرا ہے قوم ہود کا، حضرت ہود کی قوم عاد کا، سمود کا، حضرت صالح کی قوم کا واقعہ ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح آئے اور اپنی قوم کو آ کر ہدایت کی، اور اس میں سے یہ کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، عاد بھی قوم ہے، سمود بھی قوم ہے۔ عاد کے ختم ہونے کے بعد، منقرض ہونے کے بعد، مزمحل ہونے کے بعد، یعنی ایک سماج مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گیا اپنی انہی عادات کی وجہ سے، انہی اعمال کی وجہ سے۔ اب دوسرا سماج بنا،
عاد سمود، عاد ختم ہوئے، سمود آئے اور انہیں کہا کہ تم ان کے جانشین ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اب تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ آپ اس کے قصر بناؤ، محل بناؤ، اور پہاڑوں کو توڑ کے پتھروں کو اپنے گھر بناؤ۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللّہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن عصف نہ کرو زمین میں مفسد بن کر، یعنی وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ ناروا کام جو تمہارے اندر تہذیب بن چکے ہیں۔ لا تاسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو فراوان ہو گئی، کثرت سے ہو گئی اور نامناسب اور گندی چیز ہے، غلاظت ہے، وہ رویہ، اسی کو تہذیب کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو ہر ایک کا عمل بن جائے، یہ تہذیب ہے۔ ہم اپنی تہذیب پہچانیں، کیا تہذیب ہے؟ وہ جو سب کرتے ہیں وہی تہذیب ہے ہماری۔ اگر سب جھوٹ بولتے ہیں یہ تہذیب ہے، سب ملاوٹ کرتے ہیں یہ تہذیب ہے ہماری۔ لا تاسو، گندی تہذیب مت بناؤ، سب کثرت سے اس کام کے اندر مت پڑو آپ۔ وہ تمہیں اللہ نے کتنی سہولتیں دی ہیں، کتنے نعمتیں دی ہیں، کتنی آسائشیں دی ہیں تمہیں، تو پھر اس کے بعد تم زمین پر مفسد بن کر کثرت سے یہ گندگی اور یہ ناہنجاری انجام مت دو یہ تم۔ اور اس کے بعد ہے سورہ ہود میں آیا 85 سورہ ہود میں، یہ حضرت شعیب کی قوم ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب آئے، ایک نیا سماج بنا مدین میں، اور اس میں ایک نئے رہبر آئے شعیب، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو ہدایت کی اور یہ کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کم نہ تولو، وزن برابر رکھو اور پیمائش برابر رکھو۔ جو پیمائش کی چیزیں ہیں انہیں پورا کرو، کیل جو کرتے ہیں جیسے دودھ ہے یا وزن کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو جتنے پیسے لیتے اتنا وزن پورا کر کے دو۔ یعنی ان کا کام یہ تھا، کم تولتے تھے وہ، یہ بھی دھوکے باز لوگ تھے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے حقوق، لوگوں کی چیزیں پوری کر کے دو، بخس نہ کرو، کمی مت کرو اس کے اندر، لوگوں کے جو حق ہے اس میں کمی مت کرو آپ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اب یہ لوگوں کے حق پورے نہ کرنا، یہ ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی دامت ظل العالی، وہ اس آیا پر بہت خوبصورت تفسیر فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وزن و مکیال کے ساتھ مختص نہیں ہے، تول اور پیمائش کے ساتھ نہیں ہے کہ لا تبخسوا، بخس الناس یعنی لوگوں کے حق کم کرنا، یہ عمومیت ہے اس کے اندر۔ مثلا حکمرانوں پر جو عوام کے حقوق ہیں، لا تبخسوا، اس میں کمی مت کرو، اور رعایا پر، عوام پر جو حاکم کے حقوق ہیں اس میں کمی مت کرو، جو اجتماعی سماجی حقوق ہیں اس میں کمی مت کرو۔ مثلا ایک یہ بخس جو تہذیب بن چکی ہے، یہ گندگی، یہ غلاظت تہذیب بن چکی ہے۔ اپنے ملک میں ہم دیکھیں، باقی ساری دنیا میں دیکھیں کہ کروڑوں انسان سرکاری ملازم ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان، باقی سارے علاقے میں، وفاق میں، کروڑوں انسان سارے محکموں میں ہیں، اور یہ جاتے ہیں دفتروں میں۔ جب یہ جاتے ہیں ٹائم پہ نہیں جاتے، وقت سے پہلے اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور جب دفتر میں پہنچتے ہیں وہاں جا کر اپنا مقررہ کام نہیں کرتے، وہاں جا کر موبائل میں کھیلتے ہیں، اپنے ذاتی کام کرتے ہیں، انٹرنیٹ آن کر لیں گے، اپنے ذاتی کام کرتے رہیں گے۔ یہی حضرت استاد فرماتے ہیں کہ یہی بخس ہے، یہی اسی سے انبیاء روک رہے ہیں، یہی وہ غلاظت ہے جو تہذیب بن چکی ہے۔ بڑے بڑے مومن اب بعض جا کے وہاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، سرکاری دفتر میں بیٹھ کے قرآن کھول کے یا تقریر یا کوئی مجلس سننا شروع کر دی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کام رکا ہوا ہے، فائلیں پڑی ہوئی ہیں،
اور یہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک جو خصوصیت کے ساتھ بیان فرماتے تھے وہ تعلیم ہے کہ طلاب اگر حق ادا نہیں کرتے تعلم کا، یہ بخس و ناس ہے یہ، اور استاد اگر کم پڑھاتا ہے، استاد صحیح نہیں پڑھاتا، کیفیت نہیں، مطالعہ نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، نصاب پورا نہیں پڑھاتا، وہ جو اس کا فریضہ ہے اگر نہیں پڑھاتا، یہ بخس و ناس ہے، یہ بھی اس نے کمی کی ہے۔ تو صرف مختص نہیں ہے طول میں، ہم ہر جگہ پر دیکھیں اگر مذہبی طبقہ ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت شعیب نے انہیں اس سے دو نہی کی ہیں، ایک لا تبخسو اور دوسرا لا تعصو، یہ کمی کرتے ہو لوگوں کے حقوق میں، یہ مت کرو، پورا حق دو، جو آپ نے لیا ہے وہ پورا دو، بس معاوضہ لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، اتنا پورا حق ادا کرو، آپ نہیں کرو گے لا تبخسو کا مشمول ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا ہے ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی یہ جو فساد یا جرم تمہارے اندر رواج پا چکا ہے، کثرت آ چکی ہے، زیادہ کرتے ہو اور مسلسل جرم کرتے ہو اور اس غلاظت کو پھیلا رہے ہو، سب کا رویہ بن گیا ہے، لا تعصوا، یہ فساد سماجی نہ ہونے دو، مفسد نہ بنو، اور مفسد بن کر عصیان مت کرو، یہ اس مت کرو۔ اور اس کے بعد ہے سورہ شعراء میں آیا 183 میں، سورہ شعراء، یہ بھی حضرت شعیب ہی کی بات ہے کہ انہوں نے وَإِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَّا تَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرو، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیہِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فیس نہیں لوں گا میں تم سے، میں فیس لینے کے لیے، اجرت لینے نہیں آیا، اور تم کرو کیا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمائشیں پوری کر کے دو جو تجارت میں کرتے ہو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو ٹھیک رکھو، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، بخس مت کرو، حق لوگوں کا کم مت تولو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مفسد بن کر اس مت کرو معاشرے کے اندر۔ اب اسی طرح سورہ عنکبوت میں ہے 36 نمبر آیا، یہ بھی حضرت شعیب کے بارے میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ خوب 3 آیات حضرت شعیب کی زبانی ہیں، حضرت شعیب کی قوم اس جرم میں مبتلا تھی، اور زیادہ تر امور بازار، مارکیٹ، تجارت کے بارے میں ہے، یعنی ایک فساد، تجارتی فساد ان لوگوں کے اندر رائج ہو چکا تھا، رواج پا چکا تھا کثرت سے، یعنی کوئی بھی پوری تول کے چیز نہیں دیتا تھا، پیمائش پوری کر کے نہیں دیتا تھا، ملاوٹ کر کے دیتے تھے۔ یہ کثرت، یہ فراوانی اس جرم کی، اس گناہ کی، اس کو کہا گیا کہ یہ نہ کرو، یہ عصف نہ کرو، چونکہ مفسد ہو، اور مفسد بن کر یہ گندگی مت کرو آپ۔ خوب، بس قرآن کریم نے ہمیں روکا ہے، ہمیں کہا ہے کہ فساد نہ کرو، فاسد نہ ہو تم، ایک تم خود صالح بنو، دوم مفسد نہ رہو تم، مصلح بنو، اور سوم اگر فساد کہیں موجود ہے اس کے تماشائی نہ بنو، اس کو روکو، اور اس فساد کو اگر تم نے نہ روکا زمین ساری فاسد ہو جائے گی، اور زمین کہ اگر آپ نے فساد نہ روکا تو یہ عصف کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی پوری نسل مبتلا ہو جائے گی، مفسد بن جائے گی سارے، اور پھر آپ کے لیے اس اجتماعی فساد کو روکنا دشوار ہو جائے گا، اور آخری انجام جب فساد نہیں رکتا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ پھر ہم آخری اتمام حجت کر کے اس سماج کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اس سماج کو آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں، اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی،
اور یہ قانون سابقہ امتوں میں بیان کیا ہے، یہ انجام پایا اور اس کا نتیجہ نکلا، تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے جو ان کے لیے تھا۔ اس لیے یہ بھی بیان کیا ہے قرآن کریم نے کہ سیروا فی الارض، زمین میں گردش کرو، اور فانظروا عاقبۃ المفسدین، فسادیوں کا انجام دیکھو کیا ہوا، تمہارا بھی وہی ہوگا۔ جتنے چالاک بنو، مفسدین کا ایک ہی انجام ہے اور فاسد لوگوں کا ایک ہی انجام ہے۔ باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔